فیملی آپ کی فرمائش میں آج صوفہ ہٹانے کا پروگرام بنا لیا۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ ویلکم ٹو این ادر ولاگ۔ آج کا جو دن ہے وہ کاموں میں ویسے ہی مصروف ہے۔ آپ لوگوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ آپ ہی یہاں سے صوفہ ہٹا دیں، یہ اچھا نہیں لگ رہا۔ گھر کی سیٹنگ تو جاری ہے، میں پوری کوشش کرتی ہوں ہمیشہ گھر نیٹ کلین ہو اور بہت ہی اچھے طریقے سے سجاوٹ ہو، اور مجھے یہ بھی اچھا لگتا ہے کہ آپ لوگ سجیشنز دیتے ہیں اور میں آپ کی باتوں پہ عمل کروں تاکہ میرا گھر اور بھی خوبصورت ہو جائے۔ ہم عورتیں ہیں نا، کتنی بے وقوف ہیں۔ بے وقوف اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہم لوگ گھر سنوارتی ہیں، گھر بناتی ہیں، سب کچھ کرتی ہیں، سب کو خوش کرنے کے لیے، سب کا خیال رکھنے کے لیے، ایسا اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے اور اپنے آپ کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ یہ میرا گھر ہے، میں اس کو اپنی مرضی سے سجاؤں گی، میں اس کو اپنی مرضی سے خوبصورت دکھاؤں گی، اور میں اس کو ایسا بناؤں گی کہ ہر کوئی دیکھ کے رش کرے۔ میرا دل نا آج بہت تکلیف میں ہے۔ تکلیف میں کیوں ہے؟ میں نے ایک ویڈیو دیکھی، آج میری نظر سے ایک ویڈیو گزری جو کہ ایک انڈین لڑکی کی تھی جس کا ریسنٹلی مرڈر ہو گیا سسرال والوں کے ہاتھوں۔ کوئی نئی کہانی نہیں ہے نا، ہوتا رہتا ہے ہمارے معاشرے میں، انڈیا کی سوسائٹی میں ہم لوگ سیم ہی ہیں۔ ہم لوگ ویسے تو آپس میں جنگ لڑ رہے ہیں نا، پر ہمارا کلچر، ہماری سوسائٹی، ہماری چیزیں، ہمارے لوگ سب ایک جیسے ہیں۔ سخت دل، شفاق بیٹیوں کے قاتل، کتنی مشکل سے ماں باپ بیٹیاں پالتے ہیں، ان کو بڑا کرتے ہیں، ان کو سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں۔ ایک گھر انسان بنا لے نا اور اس کی ایک ایک اینٹ اپنے ہاتھوں سے سنوار لے، اس کی ہر نکر کو سجا لے، تو انسان بیٹھا نا اس کو ستائش کے ساتھ دیکھتا رہتا ہے، خوش ہوتا رہتا ہے۔ میں اپنی بات کرتی ہوں، میں کامنٹس پڑھتی ہوں، میں آپ لوگوں کے میسیجز پڑھتی ہوں تو میں بڑی خوش ہوتی ہوں۔ مجھے اس چیز کی خوشی ہوتی ہے کہ دیکھیں میں محنت کر رہی ہوں اور لوگ میری تعریف کر رہے ہیں، آپ لوگ مجھے اپنا مان رہے ہیں، آپ لوگ مجھے اپنی سجیشنز دے رہے ہیں، اٹ مینز آپ لوگ مجھے اپریشیٹ کر رہے ہیں، میں خوش ہوتی ہوں۔ اور جب اولاد، گھر تو کچھ بھی نہیں ہے نا، وہ تو ایک اینٹوں سے بنا ہوا مکان ہے، اس کو ہم اپنی جو ہے احساسات سے، اپنے ایموشن سے، اپنی ایفرٹس کے ساتھ اس کو خوبصورت گھر بناتے ہیں۔ اس میں جان تو نہیں ہے نا، اس میں ہم جان ڈالتے ہیں۔ لیکن ایک بیٹی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، اور ماں باپ اپنی دن رات کی محنت لگا کے اس کو اتنا خوبصورت چڑھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی خوبصورت شکل و صورت دی ہوتی ہے، اور وہ بے تحاشا امیدیں لے کے ایک نئے گھر میں جاتی ہے، اور وہاں پہ آپ لوگوں کی ڈیمانڈ سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ ہمارا معاشرہ کب چینج ہوگا؟ ہمیں کب سمجھ آئے گی کہ جس نے بیٹی دے دی اس نے سب کچھ دے دیا؟ اور ہمیں کیا چاہیے؟ ہمارے معاشرے کو کیا چاہیے؟ میں ہم کا لفظ اس لیے یوز کرتی ہوں کہ ہمیں یہ بیڑیے اتنے زیادہ ہو گئے ہیں نا کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ پاکستان میں واقعہ ہو گیا کہ ایک سگی خالہ نے قتل کیا بہو کو پیسوں کے لالچ میں، کبھی کسی کے سسرال والے جلا رہے ہیں، کبھی کسی کے بھائی بیٹیاں ہیں کہ قربانی کے جانور۔ لوگوں کو بالکل اس چیز کا ترس نہیں آتا اور نہیں آئے گا۔ میں اب پتہ کیا سوچ رہی ہوں؟ میں صبح سے سوچ رہی ہوں، میں ایک بیٹی کی ماں ہوں، میرا دل لرز جاتا ہے یہ چیزیں سن کے نا۔ ہمارے ماں باپ نے ہمیں پالا، ہمیں اپنے لیے چیزیں مشکل لگتی ہیں، دکھ ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ کہ ہمارے سسرال والے اس طرح صفات نہیں ہیں۔ لیکن کیا پتہ کس کے نکل آئیں،
کیا پتہ کس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ جائے، یا جو آج کل ہماری سوسائٹی میں چل رہا ہے نا، لوگوں کو قتل کرنا کسی کے لیے مشکل ہی نہیں ہے، تو کیا کریں؟ معاشرہ یہ تو نہیں بدل رہا. بہت لوگوں نے بدلنے کی کوشش کی، تقریریں کی، بحث مباحثے کیے، سزائیں دلائیں، سب کچھ کیا، لیکن چیزیں نہیں ٹھیک ہو رہی. تو کیا کریں؟ بھائی بیٹیوں کو سکھائیں. آج میں نے عہد کیا کہ میں اپنی بیٹی کو نا باکسنگ سکھاؤں گی، اس کو کراٹے سکھاؤں گی، اس کو چھری کانٹے چلانے سکھاؤں گی، اس کو پسٹلز چلانے سکھاؤں گی. میں اپنی بیٹی کو سکھاؤں گی کہ مر کے نہیں آنا، مار کے آؤ. کیوں مرے ہم کیوں مرے؟ بار بار ہماری بیٹیاں، ہماری بہویں، ہماری بہنیں کیوں مریں؟ مارنے والے کیوں نہیں مر جاتے؟ میرا اتنا دل دکھی ہے اس بات سے کہ میں اس کی ویڈیو دیکھ رہی تھی، اور وہ اتنی پیاری لڑکی، اور وہ بات کر رہی تھی کہ وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے انسٹاگرام نہیں چلانا آتا. میرے ہسبینڈ نے میرے سے پوچھا کہ تم انسٹاگرام چلاتی ہو؟ تو میں نے کہا نہیں، میں انسٹاگرام نہیں چلا سکتی، میں چلاؤں، آپ چلا لیجیے گا، میں پیچھے بیٹھ جاؤں گی. ہائٹ آف امیجینیشن دیکھیں. ایک بندی اتنی انوسینٹ ہے اور آپ نے اس کو جہیز کے نام پہ قتل کر دیا. پھر ایسا نہیں ہوتا کیا؟ بالکل جہیز دیا نہیں ہوتا، ڈیمانڈز ہوتی ہیں. بیٹی ہے، ہمارا بیٹا پولیس میں ہے، اچھا جی اب اس کی اتنی ڈیمانڈ ہے. چلے وہ تو سکھ ہیں، وہ کافر ہیں، ہم اپنے دل کی تسلی کے لیے کہہ لیتے ہیں نا. حالانکہ ہیومینٹی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، میری نظر میں انسانیت سب سے بڑی ہے. چلیں ایک فار ایگزامپل تسلی کے لیے بھی مان لیتے ہیں کہ وہ تو جی سکھ ہیں، وہ تو جی کافر ہیں، وہ ہندو ہیں، ان کا کلچر غلط ہے. ہم مسلمان، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری بیٹیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے معاشرے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی ایک بندہ بھی اگر میری یہ ویڈیو سن کے، اگر میری یہ بات سن کے اپنی بیٹی کو اپنا تحفظ کرنا سکھائے گا، میں سمجھوں گی کہ میرا ویڈیو بنانے کا، بات کرنے کا مقصد پورا ہو گیا. اگر کسی کے دل کو بات لگے، پلیز اپنی بیٹیوں کو سٹرونگ کریں، پلیز ان کی حفاظت کریں. اور آج کل حفاظت یہ نہیں ہے کہ آپ نے بڑی گاڑی دے دی، پلاٹ دے دیا اور بچی کو پڑھا دیا. یہ سیکیورٹی نہیں ہے. یہ جتنا زیادہ ہم لوگ دے رہے ہیں نا، اتنے زیادہ لوگوں کے منہ کھل رہے ہیں. آپ ایک گھر دو گے، ایک نئے گھر کی ڈیمانڈ آئے گی. آپ ایک گاڑی دو گے، ایک نئی گاڑی کی ڈیمانڈ آئے گی. آپ 10 لاکھ دو گے، آپ کو 20 لاکھ کی ڈیمانڈ آئے گی. ان ڈیمانڈز کو پورا کرنا چھوڑیں اور وہ کریں جو آپ کی بچی کو سیکیور کرتا ہے. کوئی کہتا ہے نا آپ کی بچی کی زبان لمبی ہے، کہنے دیں. کوئی کہتا ہے نا آپ کی بچی لڑکوں کے ساتھ کھیلتی ہے، بھائی کہنے دیں. بچیوں کو سکھائیں، ان کو سٹرونگ کریں، ان کو پسٹل چلانا سکھائیں، ان کو چھری، چاقو، کانٹا، ہر چیز کے ساتھ کسی پہ وار کرنا آنا چاہیے. اتنی طاقت بچیوں کو دیں کہ وہ مرنے سے پہلے اپنا مقابلہ کر سکے، بکریوں کی طرح ذبح نہ ہو. بہت معذرت کے ساتھ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور پلیز اپنی بچیوں کو سکھائیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.